بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے سب مومن، تمام مومنین کامیاب ہو گئے، لیکن سارے کے سارے کامیاب نہیں ہیں۔ وہ کامیاب ہیں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ یہ سورہ بھی سورہ مؤمنین یا مومنون، سورہ مؤمنون اسی نام پر اس کا نام رکھا گیا، قد افلح المؤمنون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں زیادہ تر مومنوں کے فضائل جو ہیں وہی ذکر کیے گئے، مومنوں کی عظمت، فضیلت اور مومنوں کا اجر و ثواب، اور جو مومن نہیں ہیں ان کے متعلق وعیدیں وہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئی۔ تو فرمایا کہ کامیاب ہو گئے مومن، تمام مومنین، لیکن کون کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں نماز کے اندر لرزتے ہیں، کانپتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، روتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ادھر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جاتی ہیں، خشیت الہی سے، اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ ایمان والے وہ نمازی ایمان والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور اس کے علاوہ کون ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو غلط باتوں سے معرضون دور ہٹنے والے ہیں، اعراض کرتے ہیں، غلط باتوں سے اعراض کرتے ہیں، غلط باتوں سے احتیاط کرتے ہیں، یعنی غلط باتوں سے مراد گالم گلوچ، غلط باتوں سے مراد گندی باتیں نہ سنتے ہیں اور نہ کسی کے سامنے کرتے ہیں، غلط باتوں سے مراد یہ ناجائز کسی پر بہتان لگانا جی، اور بلا وجہ شکوہ شکایت کرنا، اور یہ گانے مانے، یہ گانا، یہ ساری جو ہے یہ لغو باتیں ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا فاعلون کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر سال بغیر تغیر تبدل کے، بغیر ناغے کے، ہر سال اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ کامیاب ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو حلال ذرائع اللہ رب العزت نے اختیار فرمائے، بس اسی
انہی حلال ذرائع کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حرام کی طرف نہیں جاتے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ خود ایسا کوئی فعل کرتے ہیں اور نہ کسی سے کرواتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، ٹھیک ہے۔ اب شرم گاہوں کی حفاظت جو ہے وہ کیسے ہے، آگے وضاحت فرما دی۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، یعنی یہ طریقہ کار جو ہے وہ اپنی بیویوں پر ہی صرف اختیار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں، یعنی اپنی خواہشیں جو ہے یہ پوری کرتے ہیں صرف کن پر؟ اپنی بیویوں پر۔ جب جی للچاتا ہے تو پھر اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جب بھی انسان کا دل کرے تو کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے اور بیوی کے ساتھ یہ فعل جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور بیوی بھی جب خاوند خواہش کا اظہار کرے تو بیوی پر بھی لازم ہے، اگر کوئی ایام مخصوصہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ انکار نہ کرے خاوند کے آگے۔ بیوی اگر خاوند کے آگے انکار کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، یہ یعنی پھر اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیوی اگر انکار کرے اور اس کا من کر رہا ہے، جی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تو کہ وہ باہر جا کے تو غلط ارادے سے، غلط نگاہ سے وہ دیکھے غیر کی طرف، جی تو وہ کام کرنا تو کجا، غلط نگاہ سے بھی اگر دیکھے گا محض اس وجہ سے کہ بیوی نے انکار کیا، اس کا وبال بیوی کے اوپر ہے۔ اور پھر بیوی جو ہے وہ اس کا بھی پورا لحاظ اور خیال رکھنا یہ مرد پر لازم اور ضروری ہے، تاکہ اس کا جی جو ہے وہ بھرے، جی کہ جائے کہ اس کی خواہش باقی رہے اور اس کو بھی جی اوکے تو بیوی کی خواہش کو بھی پورا کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے، تاکہ وہ خاوند کی ہی فرما بردار اور تابع دار رہے۔ تو ایک تو اپنی خواہش کے پورا کرنے کے لیے بیوی ہے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہے، ملک ہے تمہارے ہاتھ کی، یعنی جو باندیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تو وہ دور نہیں رہا نا، لیکن یہ بھی حلال تھیں۔ فَإِنَّمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، کہ پس نہیں ہے ان میں ملامت، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ جو بھی فعل کیا جائے گا تو وہ قابل گرفت نہیں ہوگا، وہ حلال ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، پس جو ان دو کے علاوہ ابتغاء خواہش پوری کرے، وراء ذالک، اس کے علاوہ، جی پس جو خواہش پوری کرے وراء ذالک، اس کے علاوہ، یہ دو حلال طریقے جو ہیں جو بتائے قرآن پاک نے، ان کے علاوہ جو بھی
جس کے ساتھ بھی خواہش پوری کرے، چاہے وہ عورتوں میں سے ہو، مردوں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو جی، یا خود سے بندہ ایسا کوئی فعل کا ارتکاب کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، بس وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، ایک تو ایمان والے جو پیچھے ذکر ہوئے، اب اور ایمان والے جو کامیاب ترین ایمان والے ہیں، فلاح کو پہنچنے والے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور وہ جو اپنی ایمانتوں، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، راعون، رعایت رکھنے والے ہیں، اپنی ایمانتوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں اور وعدوں کی بھی پاسداری کرتے ہیں، ایمانتوں کو بھی، ایمانت میں بھی خیانت نہیں کرتے اور وعدے کو بھی پورا کرتے ہیں جی، کبھی جو ہے اس کے خلاف نہیں کرتے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ لیکن اگر وہ ان میں یہ خصلتیں نہیں ہیں تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نگہبانی کرنے والے۔ حفاظت سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب وقت ملا تو نماز پڑھ لی، جی کیا تو نماز پڑھ لی جی، تو نہ ٹائم ملا تو بس ٹھیک ہے جی، رہ گئی ہے تو چلے خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہیں، 5 وقت کی نماز فرض ہے تو پانچوں کی پانچوں پڑھتے ہیں، یہ حفاظت ہے۔ اور ہر نماز کے حوالے سے پھر پورا اہتمام کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس جس طرح کے بھی کپڑے ہیں یا بدن جس طرح کا بھی ہے، وضو ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے بس ٹھیک ہے جی، نماز پڑھنی ہے، بس ٹکرا مارنی ہے نے، بس ٹھیک ہے جی، جا کے مار لینے جی۔ تو یہ طریقہ کار ایمان والوں کا نہیں ہے، یعنی ایک نماز جاتی ہے، جب ادا کر لیتے ہیں اگلی نماز کی فکر میں ہوتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں، کب اذان ہوگی، کب بلاوا ہوگا اور ہم نے مسجد کو جانا ہے، اور پھر وہ پورا لحاظ کہ بدن بھی صاف ہو، کپڑے بھی صاف ہوں، جہاں پہ نماز ادا کرنی ہے وہ جگہ بھی پاک صاف ہو یہ، اور لباس پورا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ والا لباس پہن کے بندہ نماز ادا کرے، یعنی نماز لباس بھی ایسا نہ ہو کہ جو سطر کو بھی نہ ڈھانپے جی، تو لباس کا بھی لحاظ خیال، اور پھر وقت کا بھی، کہ وقت بھی نماز کا جو ہے وہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وقت گزر گیا بس ٹھیک ہے جی نماز ہی پڑھنی ہے، وقت نہ ہوا تو تب کیا ہے، یا ابھی وقت نہیں ہوا، کوئی مجبوری ہے کہیں جانا ہے، وقت ہے ہی نہیں ہے اس نماز کا، اور بندہ کہے کہ جی پھر اس کے بعد مصروفیت ہو جانی ہے، کسی کام میں مصروف ہو جانا ہے یا کسی سفر پہ نکل جانا ہے، تو چلے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے پہلے پڑھ لیں، پڑھ کے تو پھر جو ہے وہ کام کاج پہ لگ جاتے ہیں، سفر پہ نکل جاتے ہیں، اور اس نماز کا بھی ٹائم شروع ہی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا وقت کا بھی لحاظ اور خیال رکھنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کا پاس رکھنے والا جو ہے وہی ایمان والا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں جنت الفردوس کے، جنت الفردوس کے مالک ہیں، وارث ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ جنت کا وارث بنا دیا،
ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ من طین، چھنی ہوئی یا چنی ہوئی مٹی سے، جی چنی ہوئی مٹی سے، یعنی انتخاب ہوئی مٹی جو ہے جس کا رب تعالیٰ نے انتخاب کیا، اور مخصوص قسم کی مٹی جو پوری مٹیوں میں سب سے زیادہ مطلب مقام رکھنے والی اور سب سے زیادہ زرخیز والی زمین اور سب سے زیادہ نفیس ترین مٹی جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا حضرت انسان کی تخلیق کے لیے۔ ثم جعلنا نطفۃ، پھر بنا دیا ہم نے اس کو نطفہ، یعنی پانی کی بوند، فی قرار مکین، رکھا اس کو قرار والی جگہ میں، ٹھیک ہے۔ اب نطفے کو ہم نے قرار والی جگہ یعنی ماں کے رحم میں ہم نے اس کو رکھا، اور جب ماں کے رحم میں اللہ رب العزت نے رکھا، پھر اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے پیدا کیا یا ہم نے بنایا نطفہ سے علقہ بنایا، علقہ سے مراد خون کا لوتھڑا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے بنایا علقہ سے مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا۔ مضغہ کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کا لوتھڑا، یعنی علقہ سے خون کے لوتھڑے سے پھر ہم نے اس کو تبدیل کیا تو اس کو مضغہ بنایا، یعنی گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پس پھر پیدا کیا ہم نے مضغہ سے، پیدا کی عظاما ہڈیاں، اس گوشت کے لوتھڑے سے پھر ہم نے ہڈیاں جو ہیں نا وہ پیدا کرنی شروع کی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر چڑھایا ہڈیوں کے اوپر گوشت۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے صورت میں اٹھان دی، یعنی پھر جب ہڈیاں چڑھ گئیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ گیا تو پھر ہم نے اس کو گویا کہ ایک صورت جو ہے وہ اس کی صورت کے ذریعہ سے اس کو اٹھان دی، صورت اس کی بنانی شروع کی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس برکتوں والا ہے اللہ جس نے بہت اچھا تخلیق فرمایا، یا بہت اچھا بنانے والا ہے، تخلیق فرمانے والا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ دو قسم کے بندے ہوتے ہیں نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت جو ہے نا وہ وحی لکھنے والے موجود ہوا کرتے تھے۔ تو ایک شخص تھا عبداللہ بن سعید، وہ بھی وحی لکھنے پر مامور تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، بس لکھنا شروع کرو، لکھو۔ انہوں نے لکھنا شروع کی، تو جب یہ آیت کریمہ جو ہے یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہ ثم انشأناه خلقا آخر تک پہنچے، تو اس نے آگے سے وہ یعنی رب تعالیٰ کی تخلیق کیسی حسین تخلیق ہے، اور کیسے کیسے اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں تبدیلی فرماتا رہتا ہے، 40 دن کے بعد پہلے کیا تھا، پھر کیا تبدیلی ہوتی گئی۔ وہ جب سارا اس نے سنا تو اس کی زبان سے، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ جملہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کیسا حسین پیدا فرمانے والا ہے، تخلیق فرمانے والا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں اس کے بعد یہی لکھ دو، یہی لکھ دو، یعنی نازل تو یہی ہوا ہے نا، تو لکھنا بھی یہی ہے۔ بعض اوقات بندہ کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آگے والا جو ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس نے کیا بات کہنی ہے، تو وہ سننے والا کہنے والے سے پہلے وہ بات کر دیتا ہے، جی ایسے ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس نے پہلے کہہ دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو حضور نے فرمایا یہی لکھ دو۔ اب جب وہ لکھ تو دیا اس نے، باہر گیا اور جا کے تو پھر لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف اللہ ہی نازل نہیں کرتا اور حضور ہی نہیں صرف ارشاد فرماتے، جو میں کہتا ہوں وہ بھی قرآن ہو جاتا ہے، یہ وہ بھی قرآن ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک پڑھا ہے تو میں نے آگے کہا، انہوں نے کہا یہی لکھ دو، اس کا مطلب ہے کہ میں نے کہا ہے تو وہ قرآن کا حصہ بن گیا ہے، حالانکہ ایسی بات تو نہیں تھی نا۔ اب وہ اسی بات پہ، اسی گھمنڈ میں وہ پھر بعد میں مرتد ہو گیا اور کفر پہ ہی وہ مرا اور بڑی بھیانک موت مرا، صرف اسی بات کے کہنے کی وجہ سے۔ اور پھر ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے تھے، یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، آخر تک پہنچے تھے جی، تو آخر تک یہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ثم انشأنا خلقا آخر یہاں تک پہنچے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہی جملہ جو ہے نا یہ پہلے ہی نکل گیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پہلے ہی نکل گیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بعد یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پھر روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ رب تعالیٰ کی کیسی شان ہے کہ جو میں نے کہا رب تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، تو میرے کلام کو اللہ رب العزت نے اتنی ترجیح دی ہے کہ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہی ہے، آگے یہی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق کئی آیات رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، تو انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، بجائے اس کے کہ بڑائی بیان کرنے کے انہوں نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ رب تعالیٰ نے میرے کلام کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے جی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے نا، ہر بندے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک المیتون، اچھا پھر جب تخلیق ہو گئی جی تو پھر کیا ہے، ثم انکم بعد ذلک المیتون، پھر اس کے بعد اس کے بعد ذالک لمیتون، البتہ مرنے والے ہو، پھر اللہ رب العزت تمہیں موت بھی دے گا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم کو قیامت کے دن تبعثون، تم اٹھائے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے رب تعالیٰ نے وہ سارا فلسفہ جو ہے وہ تخلیق کا وہ سمجھایا، بتایا جی، اور وہ جو رب تعالیٰ اس میں تبدیلی ماں کے پیٹ میں فرمانے والا ہے اس کے بارے میں سارا یہ واضح الفاظ میں بتا دیا۔ پھر اس کے بعد پھر زمین میں بندہ آتا ہے، زمین پہ یعنی یہاں بندے کی تخلیق ہوتی ہے، بندے کی پیدائش ہوتی ہے، جب زمین پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ثم انکم بعد ذلک المیتون، پھر مرنا بھی ہے، پھر ثم یوم القیامۃ تبعثون، پھر اس کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں
جی 7 طبق کی راہیں بنائیں. وما كنا عن الخلق غافل، یہ ساری جو ہیں یہ پیدائش سے لے کر وہ اپنا عالم ارواح سے لے کر یہ ساری جو ہے نا عالم ارواح، پھر اس دنیا میں ماں کے پیٹ میں، پھر اس دنیا میں آنا، پھر قبر میں جانا، یہ 7 یہ کل راہیں ہیں. وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم خلق سے بے خبر نہیں ہیں، غافل نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری تخلیق اور تخلیق کے بعد مارا جانا اور پھر دوبارہ اٹھائے جانا، یہ سارے لمحات جو ہیں ان سے رب تعالیٰ کی ذات بے خبر یا غافل نہیں ہے. اور ہر بندے کے بارے میں، یہاں تک کہ جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائیں یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے، وہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، بِقَدَرٍ ایک اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پس ہم نے رکھا اس کو زمین میں. ٹھیک ہے، یعنی کہیں پہ چشموں کی حالت میں، کہیں پہ جو ہے وہ آپ کنویں کھودیں تو پانی نکل آتا ہے، کہیں پہ نلکا لگائیں تو پانی نکل آتا ہے، بور کریں تو پانی نکل آتا ہے. یہ کہیں پہ پہاڑوں میں جما کے پانی کو محفوظ کیا، کہیں پہ جو ہے وہ آبشار کے ذریعہ سے بہا کے پانی کو جاری کیا. البتہ کئی طریقہ کار ہے. اللہ رب العزت نے پھر وہی آسمانی نازل ہونے والے پانی کو کئی طریقوں سے پھر یہاں پہ زمین پہ ٹھہرایا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر، عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ اس کو لے جانے پر، لَقَادِرُونَ البتہ قادر ہیں. یعنی اس اگر رب تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل فرما سکتا ہے تو فرمایا کہ پانی کو لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں، پانی زمین سے بالکل ختم ہو جائے. یہ لہذا اللہ رب العزت کی قدرتوں کا اور اس کے احسانوں کا جو ہے وہ شکر بجا لانا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے. یعنی وہ رب تعالیٰ اگر نازل فرما سکتا ہے تو لے جا بھی سکتا ہے، پانی کو زمین سے ختم بھی کر سکتا ہے، پھر انسان کے لیے جینا جو ہے وہ دشوار ہو جائے. تو لہذا اس کی قدرتوں پر ہمہ وقت شکر بجا لانا لازم اور ضروری ہے، اور اس کے انعامات پر. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ پس پھر پیدا کیا تمہارے لیے اس سے، یعنی جو آسمان سے پانی نازل کیا اس سے، جنات باغات، من نخیل و اعناب یعنی کھجوروں کے اور انگوروں کے، کھجور اور انگوروں کے باغات پیدا کیے. یعنی رب تعالیٰ کے پھل جو ہیں وہ تو بے شمار ہے نا. یہ اور بھی تو پھل ہیں زمین کے اوپر، لیکن اللہ رب العزت نے فقط ان 2 پھلوں کا ذکر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 2 پھل ان میں خاص قسم کی خصوصیات ہیں جو باقیوں میں نہیں ہیں. وہ خاص قسم کی خصوصیات کیا ہیں کہ یہ چاہے کوئی ٹھنڈا ملک ہو چاہے گرم ملک ہو، ہر ملک میں یہ سوغات جو ہیں نا یہ پائی جاتی ہیں. یعنی نہ اس پر گرمی اثر انداز ہوتی ہے نہ سردی اثر انداز ہوتی ہے ان دونوں پھلوں کے درختوں کے اوپر. اور پھر ان میں جتنی قسمیں ہیں بے شمار قسم کی، یعنی تقریباً کھجور جو ہے یہ 72 قسم کی کھجور ہے. ٹھیک ہے، صرف کھجور جو ہے 72 قسم کی، اور اسی طرح انگور 21 قسم کے جو ہے نا یہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. اور
اس میں یہ پھل ایسے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ یعنی غذائیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، جی تو تمہارے لیے ان میں بہت زیادہ میوے ہیں۔ ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت، اور درخت پیدا کیے، ٹھیک ہے، یعنی آسمان سے جو پانی اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اس پانی کے ذریعہ سے وشجرۃ درخت پیدا کیے، تخرج جو نکلتا ہے، من طور سیناء طور سینا سے، یعنی سب سے پہلے یہ درخت جو ہے یہ طور سینا پر لگا۔ تنبتو یعنی تیل زیتون کا، بالدہنی یعنی طور سینا سے نکلتا ہے، اگتا ہے، نکلتا ہے، تنبتو نکلتا ہے، بالدہنی تیل کے ساتھ، یعنی تیل لے کر یہ اگتا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ یہ یعنی زیتون کا درخت، سب سے پہلے زیتون کا درخت جو ہے یہ طور سینا پر، اور یہ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور جو درخت انہوں نے دیکھا تھا جو بشکل آگ، اللہ رب العزت نے اعلان کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، جی میں تمہارا رب ہوں، اور وہ درخت جو تھا، جس درخت سے آگ انہوں نے محسوس کی تھی کہ اس درخت سے پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ درخت یہ طور سینا کا درخت یعنی زیتون کا درخت تھا، ٹھیک ہے۔ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے سالن، صبغی سالن ہے، سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے، یعنی یہ زیتون کا جو تیل ہوتا ہے اس میں بہت فوائد ہیں، بے شمار قسم کے فوائد ہیں، ان گنت قسم کے فوائد ہیں۔ یہ کئی بیماریوں کی شفا بھی ہے اس میں، اور یہ مطلب یہ تیل جو ہے یہ گویا کہ کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کھانے کا اس میں ذکر کیا گیا۔ اور ابتداً یہ اب تو یہ جعلی قسم کے گھی جو ہے نا وہ کئی قسم کے بن گئے نا، اور فیکٹریاں وغیرہ یہ آج کی پیداوار ہیں، اور اس سے پہلے کچھ وقت پہلے جو ہے وہ پھر دہی سے گھی نکالا جاتا تھا، اور اس دور میں صرف یہی گھی ہوا کرتا تھا جو مال مویشی سے جو دودھ نکلتا ہے، دودھ سے پھر دہی بنا کے پھر اس سے جناب علی پھر یا دودھ سے جو ملائی ہوتی ہے، ملائی کے ذریعہ سے بعض اوقات جو ہے نا وہ گھی بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دور میں بس یہی گھی ہوا کرتا تھا، بعد میں آج کل یہ گھی فیکٹریوں سے جعلی قسم کے بننا شروع ہو گئے، جی یہ ڈالڈے قسم گھی جو ہیں، تو پھر چربیوں سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے یہ بنائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ پہلے دور میں جو یہ گھی دیسی گھی کا دور تھا، اس سے پچھلا دور جو ہے پرانا دور، اس دور میں یہ صرف زیتون کا تیل ہی ہوا کرتا تھا، اور یہی تیل اپنے جسم پہ لگانے کے لیے، بیماروں سے شفا حاصل کرنے کے لیے، تو صحت حاصل کرنے کے لیے یہی تیل استعمال کیا جاتا تھا، اور اسی تیل کو وہ سالن میں پکانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا، اچار وغیرہ میں ڈالنے کے لیے یہی تیل استعمال کیا جاتا تھا زیتون کا، ٹھیک ہے۔
اور اس کی ابتدا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوئی، اور آگے پھر زیتون، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج لگتے ہیں۔ زیتون کا جو درخت ہوتا ہے وہ بیج کے اندر اس کو جب دبایا جاتا ہے اس کو پکڑ کے ان بیجوں کو، تو اس کے اندر سے تیل نکلتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں لعبرہ، یہ غور کا مقام ہے، عبرت ہے یعنی سمجھنے کا مقام ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تم کو اس سے، فی بطونہا ان کے پیٹوں میں جو ہے، یعنی جو دودھ ہے، جی یہ دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں مال مویشی کے پیٹوں سے جو آتا ہے، اور ایسا نکھرا ہوا آتا ہے کہ اس میں نہ خون کے ایک بھی قطرے کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ غلاظت کی آمیزش ہوتی ہے، صاف ستھرا ہو کے جی نکھر کے چھنا ہوا جی دودھ یہ نکلتا ہے۔ تو یہ پھر انسان کے پینے کے لیے، اور دودھ سے پھر کئی چیزیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، اسی کو پھر جما کے دہی بنایا جاتا ہے، دودھ کو کاٹ کے تو پھر اس سے مکھن نکالا جاتا ہے، دودھ سے جو ہے اسی مکھن سے پھر کئی چیزیں مٹھائیوں کے متعلقہ برفی وغیرہ یہ بنتی ہے جی۔ اسی دودھ کی لسی جو ہے یعنی دہی کی لسی بھی تیار کی جاتی ہے، دودھ کی کچی لسی جو ہے نا وہ بھی تیار کی جاتی ہے، بیچ میں نمک ڈال کے کچی لسی جی۔ البتہ کئی چیزیں دودھ کے متعلقہ جو ہیں، اور یہ بھرپور قسم کی غذا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اسی وجہ سے فرمایا کہ ان چوپایوں میں تمہارے لیے اس میں بہت سے نفع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو، یعنی یہ چوپائے جو ہیں یہ ان کے خرید و فروخت میں گویا کہ ایک بہت بڑا تجارتی ایک سلسلہ ہوتا ہے، خرید و فروخت میں لوگ بڑے بڑے فائدے حاصل کرتے ہیں جانوروں میں، بالخصوص جب قربانی کا موقع آتا ہے جی، تو یہی جانور جو 50,000 کا ہے یہ لاکھ روپے کا کر دیتے ہیں جی۔ یہ بھی بیماری ہے نا ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ تو بے شک فائدے اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، لیکن اتنا بھی فائدہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایک متبرک اللہ رب العزت کا محترم جو ایام ہیں وہ اگر آئے ہیں تو ان کا بجائے احترام کرنے کے آپ اس میں لوگوں کی جیبیں خالی کرنا شروع کر دیں، تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔ تو البتہ ان چوپایوں کے ذریعہ سے یعنی اس پہ بندہ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتی پر، تحملون تم سوار ہوتے ہو، یعنی سواری کے بھی کام آتے ہیں۔ تو ان جانوروں کو جو ہے نا، ان جانوروں کے ذریعہ سے آپ ہل جوتنے کا کام جو ہے نا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اور بھی بے شمار فوائد جانوروں کے ذریعہ سے، اور سواری کے کام بھی آتے ہیں، اور جو کشتی ہے وہ بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف، اس کی قوم کی طرف جی۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ، پس انہوں نے فرمایا اے قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کو اللہ رب العزت نے جو مبعوث فرمایا، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا فرمائی، 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی،
گویا کہ 990 سال ہو گئے، اور پھر اس کے بعد طوفان نوح آیا اور 60 سال آپ نے بعد میں گزارے طوفان نوح کے بعد، اور اس طرح 1050 سال انہوں نے عمر پائی۔ اور آپ کا اصل نام جو والدین نے رکھا تھا وہ عبد الغفار ہے، ان کا اصل نام نوح نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے، عبد الغفار ان کا اصل نام ہے، لیکن ان کے قبیلے کے اندر ان کا جو نام مشہور تھا وہ عبداللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض نے ان کو شکر کے نام پہ بھی یاد کیا، شکر کے نام پہ بھی یہ مشہور ہوئے، لیکن ان کا لقب جو ہے نا یہ نوح، یہ فقط نوحہ سے نوح ہے، نوحہ کرنا، یعنی اکثر اوقات یہ رویا کرتے تھے، گریہ زاری کیا کرتے تھے اللہ رب العزت کی یاد میں، اس وجہ سے ان کا لقب یہ نوح ہوا، اور اسی گریہ زاری کو اللہ رب العزت نے پسند کیا، اور اسی نام سے رب تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ان کا ذکر فرماتا ہے اسی نام کے ساتھ۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پس ان کہا سرداروں نے کافر قوم کے، من قومی ان کی قوم میں سے کافر لوگ جو تھے ان کے سرداروں نے کہا، جی ان کی قوم کے چند سرداروں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ بولے، ما ھذا، یہ تو نہیں ہے، الا بشر مثلکم، مگر بشر تمہاری مثل، یعنی سردار جو ہیں وہ اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ جو بندہ ہے یہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہے، بشر ہی ہے، جیسے تم بشر ہو ایسی تمہاری مثل بشر ہی ہے، یرید ان یتفضل علیکم، چاہتا یہ ہے کہ فضیلت حاصل کرے تم پر، جی تو اصل میں چکر یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے بڑا بن جائے۔ تو وہ تھے سردار، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی بڑا ہو جائے، جی اور ہمارے پاس ہر قسم کی آسائشیں، مال دولت، یہ وہ، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، اور وہ ہم سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل چکر یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے فضیلت حاصل کر لے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو نازل کرتا ملائکۃ، کسی فرشتے کو نبی بنا دیتا نا، اس کو نبی کیوں بنایا ہے؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، تو نہیں سنا ہم نے بہذا اس کے بارے میں، فی آبائنا الاولین اپنے بڑوں سے پہلے سے، یعنی اپنے باپ دادوں میں اس کے بارے میں ہم نے سنا ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا تمہاری مثل کو بندہ آئے گا اور وہ نبی ہوگا، ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ ان هو الا رجل به جنۃ، تو وہ تو نہیں مگر مرد، یہ ایسا مرد جنۃ جو دیوانہ ہے، مجنوں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایسا مرد ہے جو مجنوں ہے، دیوانہ ہے بس، تو اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِینٍ، پس انتظار کرو ایک مدت تک، یعنی وہ ایسا ہے، مجنوں ہے، یا تو اس کے ٹھیک ہونے تک انتظار کرو، یا وقت آئے گا نا تو وہ دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس وقت تک انتظار کرو۔ قال رب انصرنی بما کذبون، تو نوح علیہ السلام نے عرض کی، رب انصرنی، اے میرے رب میری مدد کر، میری مدد فرما، بما کذبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، سب نے جھٹلا دیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پس ہم نے وحی کی ان کی طرف، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ بناؤ تم کشتی، بڑی کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہ کے سامنے یا ہماری نگرانی میں،
ہماری نگہبانی میں بناؤ، ووحینا، اور ہماری وحی کی تعلیم، ہماری وحی کے ساتھ اس کو بناؤ۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آئے گا ہمارا حکم، وَفَارَتِ النُّورُ، تو پھوٹ پڑے گا تندور، یا ابلے گا تندور، ٹھیک ہے، تندور میں سے ابتدا ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام کو حکم ہوا نا کشتی بناؤ، آپ نے پھر 3 گروہ بنائے ایمان والوں کے، 3 گروہ، ایک کا سردار بنایا حام کو، ایک کو سام کو، اور ایک کا سردار یافس کو۔ حام، سام، یافس 3 بیٹے تھے، 3 آپ نے گروہ بنائے، ایک گروہ کا اپنا اپنا بیٹا جو ہے وہ سردار بنایا، ان کو بھیجا کہ جاؤ جنگلوں میں اور جا کے لکڑیاں لے کے آؤ، یعنی ایک جو ہے وہ بانس لے کے آئے، ایک لکڑیاں لے کے آئے، اور ایک جو بڑی لکڑیوں کے تختے بنائے، وہ تختے لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایمان والی عورتیں تھیں ان کو حکم دیا کہ بانس جو ہیں ان کو چیرنا ہے، چیر کر تو بعض بانسوں کی رسیاں بنانی ہے، بعض بانس جو ہیں وہ ان کو ان کی پھٹیاں بنانی ہے بانسوں کی، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو اس کام پہ لگایا۔ اب یہ مٹیریل اکٹھا ہونے میں 1 سال لگا، اور پھر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی تو 2 سال لگے کشتی بنانے میں، اور پھر فرمایا کہ پھر جب آ جائے گا نا ہمارا حکم تو پھر تندور ابلے گا۔ تو تندور جو تھا وہ وہاں پہ آگ جل رہی تھی تندور کے اندر، اور یعنی لوگ، وہ عورت جو ہے وہ خاتون وہ روٹیاں لگایا کرتی تھی، تو خاتون روٹیاں لگا رہی تھی، اس کے ارد گرد روٹیاں لگوانے والی عورتیں جمع ہوئی ہوئی تھیں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ایمان والی بیوی تھیں وہ بھی موجود تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی اثناء میں تندور جو ہے وہ ابلنے لگا، تندور میں سے پانی نکلنے لگا۔ لوگ حیران کہ یہ کیا؟ وہ تندور وہ تھا کہ بہت بڑا تندور تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تندور تیار کیا تھا، اور ان کی اہلیہ حضرت بی بی حوا جو ہے وہ اس کے اندر روٹیاں لگایا کرتی تھی۔ وہی چلتے چلتے ان کے پاس اسی تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ ابتدا جو ہے طوفان نوح کی اس تندور سے ہوئی۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، پس سواریاں بھر لینا اس میں، یعنی فَاسْلُكْ یا بٹھا لینا اس میں، مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر جاندار کے جوڑے میں سے، یعنی نر اور مادہ، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اس میں سوار کر لینا۔ اور وہ کشتی جو ہے وہ 80 گز اس کی لمبائی تھی، اور 50 گز اس کی چوڑائی تھی، 30 گز اس کی اونچائی تھی۔ ایک ایک منزل جو ہے وہ 10 گز کی منزل تھی، 3 منزلیں تھیں اس کی۔ اور وہ جب نوح علیہ السلام تیار کر رہے تھے تو قوم گزرتی تھی قریب سے اور پوچھتی تھی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کشتی تیار کر رہا ہوں، عذاب آئے گا اور ہم اس پہ سوار ہوں گے، پانی آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یار دیکھو، پھر کہنے لگے ہم کہتے تھے نا کہ یہ وہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو وہ پاگلوں والا کام کر رہا ہے، اتنی بڑی کشتی بنا دی، اور قریب دور دور تک پانی کا نام و نشان ہی کوئی نہیں ہے۔ کشتی بندہ بناتا ہے تو دریا کے سمندر کے قریب بناتا ہے نا، اور بنانے کے بعد پھر اس کو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ سمندر میں اس کو دھکیل دیا جائے، تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو کیسا یہ عجیب آدمی ہے کہ یہ دیکھو کشتی ایسی جگہ پہ بنا رہا ہے، پانی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ عذاب آئے گا، پانی کا عذاب آئے گا تو تب یہ چلے گی، ٹھیک ہے۔
تو پھر حکم ہوا کہ ایک ایک جوڑا جو ہے ہر جاندار کا یہ اس میں سوار کر لو، اہلا کا، اور اپنے گھر والوں کو، یعنی ایمان والے جو ہیں، الا من سبق علیہ القول منہم، مگر ان میں سے وہ جن پر پہنچ چکی ہے بات، جی، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور نہ سوال کرنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم لمغرقون، بے شک وہ ڈبوئے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، یعنی ان کے بارے میں، یعنی وہ ایمان والوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کرنا ہے، لیکن ایمان والے جو ہیں ان کو سوار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے گھر والے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، یعنی آپ کی اہلیہ ہیں اور دوسری اہلیہ، جی، دو آپ کی بیویاں تھیں حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک مومنہ تھی اور اسی کے یہ 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس، ٹھیک ہے، وہ بھی مومن تھے، اور 2 بیٹیاں آپ کی وہ بھی مومنہ تھیں، اور دوسری بیوی وہ بھی کافرہ تھی، اور بیٹا جو تھا اس بیوی میں سے وہ بھی کافر تھا۔ تو آپ کو حکم یہ ہوا، وہ جو آپ کی بیوی تھی جو مومنہ تھی اس کا نام تھا حضرت دانیہ، اور جو کافرہ تھی اس کا نام تھا واعلہ، ٹھیک ہے، اور اس کا بیٹا جو تھا جس کو سوار نہ کرنے کا حکم تھا کہ اس کو سوار نہیں کرنا ہے، اور اس کے بارے میں ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ان کے بارے میں ہم سے بات بھی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا نام تھا کنعان، انہم لمغرقون، وہ سارے کہ یہ ڈبوئے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پس جب وہ بیٹھ گئے، یعنی استویت کا معنی برابر ہو گئے، تم اور تمہارے ساتھ والے، وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر، یعنی سب ٹھیک بیٹھ گئے کشتی میں، تم اور تمہارے ساتھ والے، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم یہ کہو، فَقُل، تم یہ کہو، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے، وہ نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، وقل ربی انزلنی، اور تم یہ دعا کرو، ربی انزلنی، اے ہمارے رب ہمیں اتار، منزلن، ایسی جگہ پہ اتار، مبارکن، جو برکت والی ہے، وانت خیر المنزلین، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے، ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، وان کنا لمبتلین، اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے ہیں یا آزمانے والے ہیں، ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر اس کے بعد پھیلایا ہم نے ان کے بعد قرن آخرین، دوسرے زمانے کو یا دوسری قوم کو ہم نے پھیلایا، یعنی پھر ان کے 3 بیٹوں سے آگے پھر اولادیں چلیں، اور پھر دوبارہ کائنات میں ہم نے جو ہے نا وہ انسانیت کو، قوموں کو پھیلا دیا۔ فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر بھیجا ہم نے ان میں رسول، منہم، ان میں سے، ان اعبدوا اللہ، بے شک تم عبادت کرو اللہ کی، اس رسول سے مراد حضرت صالح علیہ السلام، ان کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے، پھر ہم نے رسول بھیجے انہی میں سے، تو ان اعبدوا اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا، اور کہا سرداروں نے، من قومه الذین کفروا،
اس قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جھٹلایا یعنی آخرت میں ملاقات کو، آخرت میں ملنے کو جھٹلایا، وَأَتْرَفْنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو چین دیا، عیش و عشرت دی دنیا کی زندگی میں، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری مثل، یعنی یہ تمہاری مثل بشر ہی ہے جی۔ تو حضرات انبیاء کے بارے میں وہ لوگ جو منکر تھے، جو انکار کرنے والے، بس یہی کہا کرتے تھے کہ یہ بشر ہی ہیں تمہاری مثل، اور کیا ہیں، اور یہی نظریے آج کل کے لوگوں کے۔ یاکلوا مما تاکلون منہ، کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور پیتا ہے جو تم پیتے ہو، بس یہی ہے، اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیج یہ کر لیں، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم اطاعت کرو بشرًا مثلکم، اپنی مثل بشر کی اگر تم اطاعت کرو، اِنَّکُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم البتہ ضرور گھاٹے میں ہوگے۔ یعنی وہ بڑے سردار جو تھے انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا، آیا عیدوکم انکم اذا متم، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے، یعنی وہ جو ہے، یعنی نبی جو ہیں، وہ تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے، انکم، کہ بے شک تم متم، جب تم مر جاؤ گے، وکنتم ترابا، اور ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، تو بے شک ضرور تم زندہ نکالے جاؤ گے۔ یہ کہتا ہے تمہیں ہیہات لما توعدون، تو کیا کتنی دور ہے، اور کتنی دور ہے، کتنی دور ہے، کتنی دور ہے، لما توعدون، جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، وہ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی، نہ حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، کہ ہم مرتے، یعنی ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور پھر زندہ ہوتے ہیں، بس یہی ہے، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم دوبارہ، ہم نے اٹھنا یا دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان ہوا الا رجل افترا، مگر ایک مرد جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، کاذباً، جھوٹ باندھا اللہ پر جھوٹ، وما نحن لہ بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ، ہم نہیں ہیں اس پر ایمان لانے والے، یعنی اللہ پر اس نے یہ جھوٹ باندھا ہے کہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو لہٰذا ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔